السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام نورین انیسہ ہے، میں 9th کلاس میں پڑھتی ہوں۔ آج کا میرا عنوان ہے موجودہ دور میں بے حیائی۔ اسلام کا جو بنیادی اخلاق ہے وہ حیا ہے۔ آج کل کے معاشرے میں پردہ تو جیسے فیشن بن گیا ہے۔ لڑکیاں دوپٹے اوڑھتے ہیں تو بھی بس گلے تک۔ جو اصل مقصد ہے پردے کا وہی مکمل نہیں ہو رہا ہے۔ لڑکیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں، سگے بھائی کے علاوہ کزنز اور غیر محرم مرد سے پردہ کرنا لازمی ہے۔ شادی بیاہ کے رسموں میں بھی بے حیائی ہو رہی ہے، جیسے کہ سانچک، جماگی وغیرہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا ہے کہ ڈیزائنر برقع حرام ہے، کیونکہ وہ مرد کو اپنی طرف توجہ دلاتی ہے۔ آج کل کے معاشرے میں پردہ کرنا تو بہت ہی زیادہ مشکل ہو چکا ہے، ایسا عورتوں کا خیال ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ پردہ کرنا عورتوں پر بہت زیادہ لازمی ہے۔ جو لڑکی عام زندگی میں پردے میں ہوتی ہے وہی لڑکی شادی میں بے پردہ ہوتی ہے۔ آج کل تو ماسک، نقاب بھی ایک طرح کا فیشن بن گیا ہے۔ لڑکیاں نقاب بھی ایسے باندھ رہی ہیں جیسے کوئی فیشن کی چیز ہو۔ آج کل سوشل میڈیا ایپس جیسے کہ انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب وغیرہ میں بھی بے حیائی عام ہو رہی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم یہ بے حیائی کو روکیں۔ آج کل گھومنے پھرنے کے نام پر پارک میں بھی بے حیائی ہو رہی ہے۔ اللہ ہمیں سیدھی طرح سے پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بنا رنگ بیل و بوٹیوں والے سیدھے سادے برقعے کو استعمال میں لائیں۔ اللہ ہمیں صحیح پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تھینک یو۔ I am Mohammad Nubin of class 9. I want to say few lines about modesty and social media. As we know that today the use of social media is the burning topic of today's world, I want to say few lines about modesty and social media. It is a fact that social media has its advantages and disadvantages too. Dear friends, remember one thing, it is strictly prohibited for men. In fact, it is haram in Islam for men to make friendship with non-mahram women or vice versa. We are not allowed to make friendship on WhatsApp, Facebook, Instagram, IMO and other apps. Islam does not approve friendship of non-mahram. We are not allowed to make friendship with social media apps. The friendship of social media has taken this world to the trench of irreparable loss and undoubtedly destroyed this world. میرا نام ایمن مدیحہ ہے، میں 7th کلاس کی طالب علم ہوں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں حیا نہ ہو تو جو جی چاہے وہ کرو۔ میں نے یہ حدیث 14 فروری کی مناسبت سے سنائی ہے، اور اس دن کو ایک بے حیا اور جھوٹی محبت کا نام دے کر اس کلچر کو اسلامی بہن بھائیوں کے تعلیم گاہوں میں لا لیا گیا ہے۔ وہ اپنی چالاکیوں میں کامیاب ہو گئے ہمارے نوجوانوں کو تباہ کرنے میں۔ تو ہم نے بھی یہ سوچا ہے کہ ہم اب اس کو ایک حجاب ڈے اور حیا ڈے بنا دیں گے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی اسلامی بہن یا بھائی اس خراب دن کو منانے میں ملوث ہے تو وہ یہ جان لے کہ وہ ایک غیر اسلامی، بے غیرتی اور بے حیائی اور اسلام کی تصویر کو خراب کر رہا ہے۔ اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میرا نام انیس فاطمہ ہے، میں 7th کلاس میں پڑھتی ہوں۔ آج کی میری یہ تقریر کا عنوان کچھ ایسا ہے جس کی اہمیت سے آپ سب آگاہ ہوں گے۔ میری آج کی تقریر کا عنوان حجاب کی اہمیت ہے۔ معزز ناظرین، حجاب کے معنی پردہ کرنا ہے۔ حجاب سے مراد یہ ہے عورت اپنے مکمل جسم کو ڈھانپے بنا اپنے بھائی کے سامنے نہیں آ سکتی۔ اگر آئے تو پردے میں رہنا چاہیے، لیکن یہ بات بھی کہی جاتی ہے حیا تو نظروں میں ہونی چاہیے، جبکہ ایسے لوگوں سے پوچھنا چاہیے۔ قرآن میں اللہ پاک نے کہا، نبی اور مسلمانوں کو پردہ کرنے کے لیے کہا۔ انسان نے بھی کپڑے جب پہنے جب ہم ترقی کیے۔ پیاری بہنوں، اگر آپ کو پردہ کرنے کے بعد گرمی لگ رہی ہے تو سوچئے جہنم کی گرمی کیسے برداشت کرو گے۔
जो लड़कियां पर्दा करती है वो वो सुल्तानत से कम नहीं, वो इस्लाम की शहज़ादियाँ होती है। मैं इस दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगी, ए अल्लाह पाक हम सब मुसलमान बहनों को सही पर्दा करने का हुक्म दे, सही पर्दा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सैयदा रसूलुन्निसा है। मैं इरम फिरदौस हूँ। हम 8th क्लास के स्टूडेंट्स हैं। हम कुछ अक़वाल व अशार पेश करना चाहते हैं। गुलाब नहीं हिजाब दीजिए, गुलाब नहीं हिजाब दीजिए, अपनी आखिरत से बचिए। Modesty is the crown of a Muslima. जिन लड़कियों को पर्दे में बहुत गर्मी लगती है उनसे अबदन अर्ज़ है कि बेहयाई की ठंडक से पर्दे की गर्मी बेहतर है। Hijab forces a man to look up a woman with respect rather than an object. जब औरत बेपर्दा होकर बाहर निकलती है तो वो औरत नहीं बल्कि उसकी बुरी नज़रें तफरीक की चीज़ पर होती है। Every time you wear hijab, remember you are following an ayat of Quran. Thank you. Aisha Fatima, and they are my friend Safura Fatima and Sayyida Aisha. Now we have to recite one poem on Haya Day. یہ کام ہے صبح و شام کرنا، حیا کے کلچر کو عام کرنا. یہ کام ہے صبح و شام کرنا، حیا کے کلچر کو عام کرنا. حیا سے پہچان ہے ہماری، حیا سے ہی آن ہے ہماری. حیا سے پہچان ہے ہماری، حیا سے ہی آن ہے ہماری. حیا کا ہے اہتمام کرنا، حیا کے کلچر کو عام کرنا. یہ کام ہے صبح و شام کرنا، حیا کے کلچر کو عام کرنا. یہ کام ہے صبح و شام کرنا، حیا کے کلچر کو عام کرنا. حیا ہے مرضی میرے خدا کی، حیا ہے تعلیم مصطفیٰ کی. حیا ہے مرضی میرے خدا کی، حیا ہے تعلیم مصطفیٰ کی. نبی کا پیغام عام کرنا، حیا کے کلچر کو عام کرنا. یہ کام ہے صبح و شام کرنا، حیا کے کلچر کو عام کرنا. یہ کام ہے صبح و شام کرنا، حیا کے کلچر کو عام کرنا. حیا ہے ممتاز ہے مسلمان، حیا سے قائم بنا ایمان. حیا سے ممتاز ہے مسلمان، حیا سے قائم بنا ایمان. حیا کا جاری نظام کرنا، حیا کے کلچر کو عام کرنا. یہ کام ہے صبح و شام کرنا، حیا کے کلچر کو عام کرنا. یہ کام ہے صبح و شام کرنا، حیا کے کلچر کو عام کرنا. حیا سے ہٹ کر تباہیاں ہیں، برائی ہے رسوائیاں ہیں. حیا سے ہٹ کر تباہیاں ہیں، برائی ہے رسوائیاں ہیں. حیا کے سائے قیام کرنا، حیا کے کلچر کو عام کرنا. یہ کام ہے صبح و شام کرنا، حیا کے کلچر کو عام کرنا. یہ کام ہے صبح و شام کرنا، حیا کے کلچر کو عام کرنا. حیا حمیت، حیا ہے غیرت، حیا ہدایت، حیا ہے جنت. حیا حمیت، حیا ہے غیرت، حیا ہدایت، حیا ہے جنت. سفر حیا پہ مدام کرنا، حیا کے کلچر کو عام کرنا. یہ کام ہے صبح و شام کرنا، حیا کے کلچر کو عام کرنا. یہ کام ہے صبح و شام کرنا، حیا کے کلچر کو عام کرنا. حیا پہ لیل و نہار رہنا، حیا پہ ہی استوار رہنا. حیا پہ لیل و نہار رہنا، حیا پہ ہی استوار رہنا. حیات کو اس کے نام کرنا، حیا کے کلچر کو عام کرنا. یہ کام ہے صبح و شام کرنا، حیا کے کلچر کو عام کرنا. یہ کام ہے صبح و شام کرنا، حیا کے کلچر کو عام کرنا. شکریہ. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myself Ruhinisa, I am studying 9th standard. Today my topic is مرد کا پردہ.
عورت کے پردے کی سب کو فکر ہوتی ہے. سب پوچھتے ہیں کہ عورت کا پردہ کیسا ہونا چاہیے. کیا کوئی یہ بھی جانتا ہے کہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مرد کے پردے کا بھی ذکر فرمایا ہے. مومن مردوں سے کہہ دو وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرے, یہی ان کے لیے پاکیزہ ترین طریقہ ہے. سورہ النور آیت نمبر 30. نگاہوں کی نامحرم عورتوں اور ناجائز چیزوں سے حفاظت کرے, یہی ان کا پردہ ہے. مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنی نظر نیچے رکھے چاہے عورت پردے میں ہو یا نہ ہو. عورتوں کو چاہیے کہ وہ پردہ کرے چاہے مرد کی نظر نیچے ہو یا نہ ہو. اللہ کی نافرمانی سے خود کو بچاؤ کیونکہ تمہارے اعمال کا سوال تم سے ہوگا اور عذاب بھی تمہیں ملے گا. ہر شخص اپنا اپنا ذمہ دار ہے. تھینک یو. I am Amatul Mubin of class 9th. Today my topic is modesty and social media. As we know that today the use of social media is the burning topic of today's world, I want to say a few lines about modesty and social media. Dear friends, remember one thing, it is strictly prohibited in Islam for men. In fact, it is haram in Islam for men to make friendship with non-mahram women or vice versa. We are not allowed to make friends. We are not allowed to make friends on Facebook, Instagram, WhatsApp and other apps. Islam does not approve friendship of non-mahram. It asks its followers not to include in unnecessary talks. The friendship of social media has taken this world to the trench of irreparable loss and undoubtedly destroyed numerous lives and families. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام شرین بیگم ہے. میں 9th کلاس میں پڑھتی ہوں. آج میں آپ کو حیا اور پردے پہ چند اقوال پیش کرتی ہوں. عورت کا سب سے قیمتی زیور اس کا پردہ اور اس کی حیا ہے. اپنے حجاب پہ ناز کرو لڑکیوں, اپنے حجاب پہ ناز کرو لڑکیوں. کتابیں تو بہت ہیں مگر خلاف صرف قرآن پہ ہوتا ہے. پردہ کرنے والی لڑکیاں جاہل نہیں ہوتی, پردہ کرنے والی لڑکیاں جاہل نہیں ہوتی. یہ تو اللہ کی پسند کا مان رکھتی ہے اور یہی اصل میں دین اسلام کی شہزادیاں ہیں. ضروری نہیں کہ گہنے ہی چمکے, ضروری نہیں کہ گہنے ہی چمکے. حیا کی سادگی بھی عورت کو چار چاند لگا دیتی ہے. ایمان والی عورت کا اصلی زیور سونا یا چاندی نہیں. ایمان والی عورت کا اصلی زیور سونا یا چاندی نہیں بلکہ حیا اور پردہ ہے. ایک ان پڑھ لیکن با پردہ اور با حیا عورت, ایک ان پڑھ لیکن با پردہ با حیا عورت اس علم والی عورت سے کہیں بہتر ہے جس کے پاس علم تو ہے لیکن حیا اور پردہ نہیں. وہ لڑکیاں جو پردہ نہیں کرتی اور سوچتی ہے کہ ہمارا ذہن صاف ہے, وہ لڑکیاں جو پردہ نہیں کرتی اور سوچتی ہے کہ ہمارا ذہن صاف ہے, ان کے لیے یہ عرض ہے کہ آپ کا ذہن کتنا بھی صاف ہو, حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ صاف نہیں ہو سکتا اور پردے کا حکم انہیں بھی تھا. میں اپنی گفتگو ان دو اشعار پر ختم کرتی ہوں. جستجو ہے گناہوں کی وہ ثواب سے ڈرتی ہے, جستجو ہے گناہوں کی وہ ثواب سے ڈرتی ہے. افسوس آج کی بنت ہوا حجاب سے ڈرتی ہے. کٹا سکتی ہے سر اپنا مگر سجدہ نہ چھوڑے گی, کٹا سکتی ہے سر اپنا مگر سجدہ نہ چھوڑے گی. بیٹیاں امتی مسلمہ کی کبھی پردہ نہ چھوڑے گی. شکریہ. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Shaisa Khanam of 9th standard. Today I am going to share few points on Haya Day. My topic is shares of Haya or modesty. Dear all, Haya or modesty is not limited up to dressing upon self in a modest way. Haya or modesty is used in a broad sense. Haya is in your speech, it is in your worship, it is in your behavior and your thoughts. Yes, in all you are dealing with people. Haya or modesty acts like a circuit breaker which protects ourselves from electric appliances from short circuit. In the same way, Haya or modesty protect ourselves from many actions which will lead us to the hellfire. Haya or modesty is multidimensional quality which protect and affect in our daily life, in public as well as in private. Muslims, irrespective of males and females, are expected to observe modesty and the guidelines of Quran and Sunnah in their work of every life. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عائشہ صدیقہ ہے. میرا آج کی ٹاپک پردے کے اوپر اعتراضات اور ان کے جوابات ہیں. جیسے ہی پردے کا نام آتا ہے ہم سب کے چہرے جھک جاتے ہیں کیونکہ پردہ ہم پر ایک بہت بڑا بوجھ بن چکا ہے. پردہ جیسے ہی پردے کا خیال آتا ہے فوراً یہ خیال آ جاتا ہے کہ پردہ ہم پر ایک بہت بڑا ظلم ہے, یہ ہماری ترقی کی رکاوٹ ہے, یہ ہماری آزادی چھین رہا ہے. نہیں, جس اسلام کو آج ہم فالو کرتے ہیں, اس اسلام کی کتاب کو کھول کر تو دیکھو زمانے جاہلیت میں ہمارا کیا مقام تھا اور ہمیں دین اسلام نے ہمارا مقام کیا دیا.
जो लोग पर्दा तो करते हैं मगर चेहरा छुपाना मुनासिब नहीं समझते। नहीं, हमारी खूबसूरती की जीनत पर्दे में है, इसे छुपाना लाजमी है। जो लोग ये समझते हैं कि पर्दा तो दिल से होता है, अगर नज़र और दिल साफ तो पर्दा क्यों नहीं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद सूरह नंबर 33 आयत नंबर 59 में फरमाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने बीवी को पर्दा का हुक्म दो, वो भी उस ज़माने में जिसमें सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम से पर्दे का हुक्म दिया गया। जब हमारे सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हा जब पर्दे में रह के दीन इस्लाम को फैला सकती है तो हमें इस्लाम ये पूरी इजाज़त देता है कि पर्दे में रह के अपना मन पसंदीदा मुकाम हासिल करें। पर्दा हमारी तरक्की की रुकावट नहीं बल्कि ये हमारी हिफाजत करता है। शुक्रिया।